الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ وإذ میں نے ذکر کیا تھا کہ جب إذ آئے تو کیا محذوف ہوتا ہے؟ سر کسی بات کی اشارہ متوجہ کرنے کے لیے جی متوجہ کرنے کے لیے سر آپ نے کہا تھا اس سے پہلے ایک فعل بھی ہوتا ہے جیسے اذکرو یاد کرو اس وقت کو جی اذکر اس وقت کو یاد کرو، یعنی قرآن کریم کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا آپ کے واسطے سے پوری امت ہے، تو اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا لآدم تم سب سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں کے سامنے ذکر کیا، فرشتوں نے اس پہ اپنے کمنٹس اپنا تبصرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کی فرشتوں پر، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کیسے ظاہر کی، علم کے ذریعے، اللہ نے کچھ نام سکھائے آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو نہیں سکھائے، فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو، فرشتے نہ بتا سکے، اور انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اے اللہ آپ ہی پاک ہیں، آپ ہی ہر چیز جانتے ہیں، ہم تو ہر چیز نہیں جانتے، ہم وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہی نئی چیزوں کی خبر دیں، حضرت آدم علیہ السلام نے خبر دی۔ تو ایک تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت کی علم کے ذریعے، دوسری اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر فرمائی کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے کیا کیا، اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ دوسری فضیلت ہے جو اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی واضح فرمائی فرشتوں پر، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ جو سجدہ کا حکم تھا، سجدہ کہتے ہیں انتہا درجے کی عاجزی کو، عبادت کو، جھک جانے کو اللہ کے سامنے، اور وہ اس انتہا درجے کا ہو کہ وہ عاجزی، وہ عبادت کہ وہ انسان اپنا ماتھا ہی ٹیک دے اللہ کے سامنے، تو یہ سجدہ ہے۔ یہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک سجدہ ہوتا ہے جو عبادت کے لیے ہوتا ہے، تو یہ سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو وہ شرک ہوتا ہے، شرک اکبر ہوتا ہے سجدہ عبادت۔ اچھا، ایک صورت ہے سجدے کی جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، وہ عبادت کے لیے نہیں ہوتا، وہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ آپ سمجھیے کہ گویا کہ
کہ کسی کو رخ کر کے سجدہ کیا جائے، سجدہ اصل میں اللہ کو ہو لیکن رخ کسی اور کو کر دیا جائے تعظیم کے لیے، اس کے سامنے جھک جایا جائے۔ سجدہ عبادت تو شرک ہے، کبھی بھی جائز نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ شرک ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے کبھی کسی کو شرک کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، یا اللہ کیسے کسی کو خود شرک کرنے کا حکم دے سکتے ہیں؟ سجدہ عبادت تو شرک ہے۔ سجدہ تعظیمی، تعظیم کے لیے کسی کے سامنے جھکنا، کسی کو قبلہ بنانا، اس سے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، تو یہ پچھلی بات شریعتوں میں جائز تھا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں، سیدنا یوسف علیہ السلام کی شریعت میں یہ سجدہ جائز تھا۔ لیکن ہماری شریعت میں تو سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ تعظیماً کسی کے سامنے جھک جانا، اور اتنا جھک جانا کہ ماتھا ہی ٹیک دینا، چاہے وہ عبادت کے لیے نہ ہو، سجدہ عبادت تو شرک ہے، شرک اکبر، چاہے تعظیم کے لیے ہو تو یہ بھی حرام ہے ہماری شریعت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو اجازت دینی ہوتی، کسی کو حکم دینا ہوتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا حق ہے عورت کے اوپر، تو اس حق کو واضح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹوں نے سجدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کو سجدہ کرے۔ وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنبَغِي أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، اگر کسی کے لیے یہ لائق ہوتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّهِ، کہ اللہ نے جو شوہر کا عظیم حق رکھا ہے عورت پر، وہ حق اتنا بڑا ہے کہ اگر سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز ہوتا تو وہ بیوی کے لیے جائز ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی نہیں دیا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل ایک دفعہ گئے روم فارس وغیرہ کے علاقوں میں، تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو حضرت معاذ بن جبل واپس آئے، تو واپس آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں فلاں فلاں علاقے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا، آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث ہے، لما قدیم معاذ بن جبل من الشام، حضرت معاذ بن جبل شام سے آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا، اے معاذ یہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں شام گیا، میں نے دیکھا وہ اپنے بڑوں کو، اپنے سرداروں کو وہ سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ میں آپ کو سجدہ کروں، آپ سے بڑا کون ہے ہمارے لیے؟ تو آپ نے فرمایا لا تفعل، تم یہ کام نہ کرو، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، اگر میں نے کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینا ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ عبادت یہ تو ویسے ہی شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کیا جائے تو۔ سجدہ تعظیمی یہ بھی جائز نہیں ہے، کوئی مخلوق کسی مخلوق کو کرے ہماری شریعت میں، پچھلی بات شریعتوں میں جائز تھا۔ یہ اگرچہ کسی کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ تعظیم بڑھتے بڑھتے یہ چیز بھی شرک کی طرف لے جاتی ہے، اگرچہ
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر سجدہ تعظیمی کیا جائے تو یہ شرک ہے، لیکن ہماری شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا ہے، اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جب سجدہ تعظیمی کیا جاتا ہے، کسی کے سامنے جھکا جاتا ہے، چاہے تعظیماً ہی کیوں نہ ہو، عبادت کے لیے نہ بھی ہو، یہ وسیلہ شرک ہے، یہ آہستہ آہستہ چیز شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اب ہماری شریعت میں سجدہ عبادت تو ہے ہی شرک، سجدہ تعظیمی بھی بالکل حرام ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں مسلمان کہلاتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کو، اپنے پیروں کو یا قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ بڑے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور وہ منع بھی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے، حالانکہ ہماری شریعت میں بالکل یہ ناجائز ہے۔ تو یہ جو حکم تھا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اب جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا۔ فرشتے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، کیونکہ فرشتے کے اندر انکار کرنے کا، بات نہ ماننے کا مادہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ نہ کر سکیں۔ وہ تو جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ پابند ہیں اللہ کی اطاعت کے، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس شیطان کا لقب ہے، شیطان کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں، ابلیس ابلسا کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہو جانا۔ یہ مایوس ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے، جب اللہ نے اسے دھتکار دیا اپنے دربار سے تو یہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر یہ پھر اپنے کفر و شرک میں مزید بڑھتا گیا۔ تو مایوسی کفر ہے، اور مایوسی شیطان کا رستہ ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ پر ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ابلیس، اس نے وہ اصل میں مایوس ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے، اس لیے اسے ابلیس کہتے ہیں، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت مایوس ہونے والا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ ابلیس تو فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں، ابلیس تو جیسے سورہ کہف میں موجود ہے کہ ابلیس تو جنوں میں سے تھا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی واقعہ بیان فرمایا ہے، تو وہاں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، سورہ کہف آیت نمبر 50۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کانا من الجنی، وہ جنوں میں سے تھا۔ اس میں صراحت ہے قرآن کریم کی کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، کیونکہ اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہ سکتا، تو وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو پتہ لگا کہ ابلیس جنوں میں سے ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اور اللہ فرماتے ہیں سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اور فرشتے تو پابند ہیں اللہ کے حکم کے، انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو کیا ابلیس کو سجدے کا حکم ہوا تھا؟ اگر ابلیس جنوں میں سے ہے تو حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا۔ جی سر لیکن وہ مطلب اپنے افعال اور عبادات کے اندر فرشتوں سے مشابہت رکھتا تھا نا، کافی عبادت گزار تھا۔ یہ اس کا عمل تو فرشتوں جیسا نہیں ہے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ جو بندہ بہت عبادت کرتا ہو تو اسے پھر فرشتہ کہہ دیں، کوئی حکم فرشتوں کو ہو تو وہ اس میں وہ بھی شامل ہوگا۔ اور کوئی؟
سوری سر، آپ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں گے کوشچن؟ میرا سوال یہ ہے کہ حکم تو فرشتوں کو تھا سجدہ کرو، تو ابلیس تو فرشتہ تھا نہیں، تو اللہ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا یہ حکم ابلیس کو تھا؟ وہ تو جنوں میں سے تھا۔ سر یہ جب بھی کسی مطلب اجتماعیت کو کوئی خطاب ہوتا ہے تو اس میں جو لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں تو انہی کو ایڈریس کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مقصود وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو سامنے ہوتے ہیں۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ سر میں سر یہ ایسا کہہ رہا تو ہوں کہ جب بھی کسی اجتماعیت کو کوئی خطاب کیا جاتا ہے تو اس میں جو بولا جاتا ہے، الفاظ بولے جاتے ہیں، اس میں سے جو غالب اکثریت والے افراد ہوتے ہیں انہی کو ہی مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو اس محفل میں ہوتے ہیں۔ ہوں، ٹھیک ہے۔ اصل میں ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ چونکہ وہ جنوں کے ساتھ رہتا تھا، اللہ نے کسی وجہ سے، اس کی عبادت کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی اللہ نے اسے آسمانوں پہ بلا لیا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ لہذا جب فرشتوں کو حکم، تو سارے فرشتے تھے، ابلیس ایک ابلیس بھی موجود تھا جنوں میں سے۔ اب چونکہ سب فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی موجود تھا تو یہ حکم ابلیس کو بھی تھا۔ اگر کسی قوم کو ایک بات کا حکم دیا جائے اور زیادہ لوگ ایک جیسے ہوں، ایک شخص ویسا نہ بھی ہو، تو وہ اغلبیت کی بنا پر وہ بھی اس حکم میں شامل ہوگا، الا یہ کہ اسے مستثنا کر دیا جائے کہ نہیں، یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، یہ حکم صرف فلاں 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 کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک شخص اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوتا ہے، بچوں سے، اور ان بچوں میں 4-5 بچے ہیں یا اس سے زیادہ، ان بچوں میں ایک اس کا بھانجا بھتیجا بھی موجود ہے، تو اگر وہ کہے کہ اے میرے بچوں تم یہ کام کرو، تو اس حکم میں اس کے بچوں کے ساتھ اس کے بھانجے بھتیجے وغیرہ بھی شامل ہوں گے، اگرچہ وہ اس کے حقیقی اولاد نہیں ہے، حقیقی بچے نہیں ہیں، لیکن اغلبیت کی بنا پر وہ بھی اس حکم میں شامل ہوں گے۔ تو یہ حکم فرشتوں کو تھا، لیکن اغلبیت کی بنا پر ابلیس اس حکم میں شامل تھا، اور ابلیس کو اس کا پتہ تھا کہ میں بھی اس حکم میں شامل ہوں۔ اس لیے جب فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا ابلیس سے کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ آپ نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا، آپ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ ابلیس نے کہیں بھی یہ عذر پیش نہیں کیا۔ ابلیس نے کیا عذر پیش کیا؟ اس نے کہا کہ میں بہتر میں ہوں۔ آگ سے، میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اور اس نے اس قسم کی باتیں کی۔ اس نے کہا کہ میں کیسے سجدہ کروں آدم کو؟ تو ابلیس نے کہیں بھی نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے تو آپ نے حکم ہی نہیں دیا، بلکہ اللہ کا ابلیس سے یہ پوچھنا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس سے بھی مطلب یہی بنتا ہے کہ ابلیس اس حکم میں شامل تھا، یہاں تو موجود نہیں ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ابلیس نے انکار کیا، ابلیس نے تکبر کیا، یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، ورنہ اگر ابلیس کو حکم ہی نہیں تھا تو ابا واستکبر کہنے کا مطلب نہیں بنتا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں بڑی صراحت سے یہ موجود ہے، دوسری آیات میں، سورہ اعراف وغیرہ میں اللہ نے باقاعدہ ابلیس سے پوچھا، قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، قال یا ابلیس، سورہ صاد میں ہے، قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو جب میں نے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تو تجھے کس نے منع کیا تو انہیں سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم بھی دیا؟ اسی طرح یہ سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں ہے، قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك، تجھے کس نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم بھی دیا؟ تو یہ حکم میں ابلیس شامل تھا۔ تو ابلیس نے آگے سے یہ نہیں کہا اے اللہ میں شامل نہیں تھا اس حکم میں، مجھے تو حکم تھا ہی نہیں۔ ابلیس نے آگے سے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو پتہ لگا کہ ابلیس اس حکم میں شامل تھا، تو اغلبیت کی بنا پر وہ اس حکم میں شامل تھا۔ اسی لیے اللہ نے ابلیس کے بارے میں یہاں فرمایا اس نے انکار کیا، تکبر کیا،
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوسری جگہ پر کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، جب میں نے حکم بھی دیا تھا تجھے کہ تو آدم کو سجدہ کرے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور پھر ابلیس نے آگے سے جو جواب دیا اس نے تکبر والا جواب دیا، میں بہتر ہوں اور فلاں فلاں، اس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا۔ تو گویا کہ یہ حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو شامل تھا، وہاں موجودگی کی بنا پر، اغلبیت کی بنا پر۔ واضح ہے؟ سر یہ سوری ورڈ ریپیٹ کر دیں گے آپ نے؟ اغلبیت یعنی غالب ہونے کی بنا پر، اغلب، اچھا تھینک یو سر۔ یعنی فرشتوں کا ذکر اغلبیت کی بنا پر ہوا ہے، ورنہ یہ حکم وہاں موجود سب کو تھا، ورنہ یہ حکم وہاں موجود سب کو تھا، جس میں ابلیس شامل تھا، اور ابلیس کو اس کا پتہ تھا۔ جی اس سے پتہ لگا کہ یہ حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی تھا، اور ابلیس جنوں میں سے تھا۔ اب گویا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو دوسری فضیلت دی، وہ فضیلت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر اس طرح ظاہر کی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، گویا کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہو گئی۔ یہ دوسری فضیلت ہے، پہلی فضیلت علم سے، دوسری فضیلت یہ ہے۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت جنوں پر بھی ظاہر ہوئی، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیات رکھ کر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حکم ابلیس کو بھی تھا، جنوں کو بھی تھا، ابلیس جنوں میں سے تھا، اور اس نے انکار کیا۔ اس کے انکار کرنے سے بھی سمجھ جاتا کہ وہ جن تھا، کیونکہ فرشتے تو انکار کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس اللہ کے حکم کو ٹالنے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کیا، گویا کہ وہ جنوں میں سے تھا، اور قرآن میں صراحت ہے وہ جنوں میں سے تھا۔ تو یہ حکم ابلیس کو بھی تھا، گویا کہ جنوں کو بھی حکم تھا، جنوں کے ایک نمائندہ کو، کہ وہ بھی آدم کو سجدہ کرے، گویا کہ آدم، اور اس سجدہ سے آدم کی فضیلت ظاہر ہوتی تھی۔ یہ کیسے پتہ لگا کہ سجدہ سے فضیلت ظاہر ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے جو منع کیا، جو انکار کیا، اس میں اس نے کہا کہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ پتہ لگا سجدہ کرنے سے آدم کی فضیلت ابلیس پر ظاہر ہونی تھی، تو گویا کہ آدم کی فضیلت فرشتوں پر بھی ظاہر ہوئی اور جنوں پر بھی ظاہر ہوئی، اور اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے مقصد زندگی کو پہچان رکھے۔ اگر ایک انسان اللہ کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ فرشتے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ جی مس آمنہ۔ سر یہ تفسیر ابن کثیر میں پڑھا تھا کہ گناہ کے ارتکاب سے پہلے جو ابلیس تھا وہ اس کا شمار فرشتوں میں ہوتا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ واللہ عالم، قرآن میں صراحت ہے وہ جنوں میں سے تھا، تو جب وہ، ان کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فرشتوں میں رہتا تھا جی، اور شاید۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ وہاں پر کہ وہ زمین کا باشندہ تھا، تو پھر آپ نے جیسے بتایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی وجہ سے اس کو آسمانوں پہ بلا لیا تھا۔ ہاں جی، وہ آسمانوں پہ تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا اس وقت جب فرشتوں کو یہ حکم ہوا۔ اب وہ کیوں فرشتوں کے ساتھ تھا، عبادت کی وجہ سے تھا، کس وجہ سے تھا، اللہ کو پتہ ہے، شاید عبادت کی وجہ سے ہو۔ بہرحال ابلیس جنوں میں سے ہے، تو فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی حکم ہوا، اور ابلیس نے اس حکم کو نہ مانا، اور اس نے اپنے حکم کو نہ ماننے کی وجہ یہ پیش کی کہ میں بہتر ہوں۔ تو پتہ لگا کہ اللہ نے جو حکم دیا تھا اس حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر بھی ظاہر ہوئی اور ابلیس پر بھی، جنوں پر بھی ظاہر ہوئی۔ واضح ہے؟ یس سر۔ اگر انسان اپنے زندگی کے مقصد پر صحیح عمل کرے تو، ورنہ اگر ایک انسان اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جائے تو فرشتے اور جن تو چھوڑیں، وہ تو پھر جانوروں سے بھی، اور وہ خنزیر سے بھی، اور بندروں سے بھی، کتوں سے بھی، اور گزروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک وہ ہیں بدترین جانور،
وہ ہیں جن کو اللہ نے کان دیے، آنکھیں دی، زبان دی، لیکن وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل نہیں کرتے۔ دوسری آیت میں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، اللہ کے نزدیک بدترین جانور کافر لوگ ہیں، فہم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ ایک اور آیت پہ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، مشرکوں کے بارے میں اللہ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہیں۔ تو جو انسان اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان لے وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، جنوں سے، ہر مخلوق سے افضل ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان اپنے زندگی کے مقصد کو نہ پہچانے تو وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ سورہ بینہ میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ لوگ تمام مخلوق میں سب سے برے ہیں، کفر کرنے والے۔ اور اگلی آیت میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ خیر البریہ، خیر کا مطلب سب سے بہتر، اور بریہ کا مطلب مخلوق، جتنی مخلوق ہیں سب سے بہتر ایمان والا ہوتا ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فضیلت بخشی سیدنا آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے، اور اللہ نے سجدہ کروایا، سجدہ تعظیمی، فرشتوں سے بھی اور ابلیس کو بھی حکم دیا، یعنی جنوں کو بھی اللہ نے گویا کہ حکم دیا۔ تو ابلیس نے اس حکم کو نہ مانا، سب فرشتوں نے اس حکم کو مان لیا، انہوں نے سجدہ کیا، انہوں نے سر تسلیم خم کیا، ابلیس نے نہ مانا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے انکار کیا اللہ کے حکم کو ماننے سے، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ اللہ کے حکم کا انکار تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے انکار کو۔ جو بندہ اللہ کا حکم نہ مانے تو وہ متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ پہلے وہ کافر نہیں تھا، پہلے وہ عبادت کرتا تھا، اب وہ کافر ہو گیا۔ تو پتہ لگا کہ تکبر کا مطلب ہے انکار کرنا، اللہ کی بات نہ ماننا۔ ہم عام طور پہ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ تکبر سے مراد کوئی اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھا گھر، خوبصورت لگنا، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر صرف اچھے کپڑے پہننا، اچھی سواری، اچھا گھر، یہ تکبر نہیں ہوتا۔ تکبر اصل میں ہے کہ انسان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ہو تو انسان اپنے اوپر اس نعمت کی وجہ سے دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ لیکن یہ تکبر ہم عرف عام میں استعمال کرتے ہیں، اور تکبر اتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس بندے کے دل میں رائی برابر تکبر ہو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ رائی برابر تکبر، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ایک آدمی پسند کرتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، اچھا لگنا اچھا لگتا ہے ہر انسان کو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ آپ نے فرمایا نہیں، تکبر یہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ اچھا لباس پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھی سواری، قیمتی وہ چیز استعمال کرے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو خوبصورتی ہے،
اور اللہ خود خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. کوئی انسان اگر خوبصورتی کو پسند کرے تو یہ بری چیز نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کے دو مرحلے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کی ہے. تکبر ہے بطر الحق وغمط الناس. دو مرحلے ہیں تکبر کے. تکبر کا پہلا مرحلہ ہے بطر الحق، حق کا انکار، اور دوسرا مرحلہ ہے غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. یعنی صرف قیمتی چیز پہننا، قیمتی لباس، قیمتی جوتا، قیمتی سواری، صرف یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کب بنتا ہے؟ تکبر تب بنتا ہے جب یہ چیزیں استعمال کر کے انسان دوسروں کو حقیر سمجھے. انسان کی گردن میں سریا آ جائے، انسان اکڑ کے چلے، اور انسان ایسے گردن اکڑا لے جیسے دوسرے کیڑے مکوڑے ہیں، دوسرے حقیر لوگ ہیں. یہ تکبر ہے. لیکن یہ تکبر دوسرے درجے کا ہے. پہلے درجے کا تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار. یہ جو شیطان نے کیا تھا. تکبر کا مطلب ہے بڑا بننا. ایک ہے کہ ایک شخص دوسروں کے سامنے بڑا بنے. کب بڑا بنے گا؟ جب دوسروں کو حقیر سمجھے گا، یہ تکبر ہوگا. اور اگر ایک شخص اللہ کو، اللہ کے حکم کو، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حکم کو کمتر سمجھے اپنے آپ سے، یہ حکم تو میرے لیے نہیں ہے، یہ تو حکم عام لوگوں کے لیے ہے. عام لوگ جو ہیں نا، جو غریب قسم کے لوگ ہیں، یہ دین کے احکامات پر عمل کرنا ان کا کام ہے. میں تو فلاں ہوتا ہوں، یہ میرے لیے تو احکام نہیں ہے. تو آپ گویا کہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے احکام سے برتر سمجھ رہے ہیں. یہ سب سے بڑا تکبر ہے. ابلیس نے یہ تکبر کیا، ابا واستکبر، اللہ کے حکم سے تکبر کیا، اللہ کے حکم کو نہ مانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ایک اور جگہ پر، فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اصل میں ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. تو تکبر کیا ہوا؟ اللہ کے حکم کا انکار، اللہ کی باتوں کا انکار. یہ بڑا تکبر ہے. اور دوسرے درجے کا تکبر ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا. اور تکبر کی جو بھی صورت ہو، پہلی صورت ہو یا دوسری صورت ہو، پہلی صورت بڑی ہے، دوسری صورت دوسرے درجے کی ہے. جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ولیعذ باللہ. آپ ذرا توجہ کریں کہ جو لوگ دین کے احکامات کے بارے میں ان سے کہا جائے فلاں دین کے حکم پر عمل کرو، وہ کہیں یہ آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تو ان کے پیچھے اتنا کیوں پڑتے ہیں؟ تو ذرا مجھے بتائیے کہ اللہ کی بات چھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوٹی ہو سکتی ہے؟ داڑھی رکھو، حجاب لو، مسواک کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، وضو ایسے کرنا چاہیے، نماز میں فلاں عمل اس طرح کرنا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے، ہمارا لباس کیسے ہونا چاہیے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے مردوں کی، کپڑا جو ہے وہ نہیں لٹکتا ہونا چاہیے. لوگوں کو باتیں بتائیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو ذرا اس آیت پہ غور کریں. اللہ کا کوئی حکم چھوٹا ہو سکتا ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو. نبی کا حکم چھوٹا ہو سکتا ہے اگر نبی کا حکم ہے تو. اللہ کا حکم چھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا حکم چھوٹا نہیں ہوتا. اور اللہ اور نبی کے حکم کو چھوٹا سمجھنے والا، چھوٹے بڑے کی تقسیم کرنے والا اس معنی میں کہ جی یہ چھوٹے احکامات تو ہم پر لاگو ہی نہیں ہوتے، ہاں بڑی بڑی چیزیں کرنی چاہیے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہوتا. کسی چیز کے چھوٹے بڑے ہونے کا تعلق اس شخصیت سے ہے جس شخصیت نے وہ بات کہی ہے. ایک چھوٹے شخص کی بڑی بات بھی لوگوں کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہے، اور ایک لوگوں کی نظروں میں بڑے شخص کی چھوٹی بات بھی لوگوں کی نظروں میں بڑی ہوتی ہے. اللہ معاف کرے کہ ہم دنیا کی بات کر رہا ہوں، کسی غریب کے ساتھ کوئی بڑا ظلم ہو جائے، بڑی زیادتی ہو جائے، کوئی خبر نہیں بنتی. لیکن ایک شخص جو لوگوں میں بڑا مشہور ہے، اس کی چھوٹی بات بھی، چھینک بھی آ جائے، وہ بھی خبر ہوتی ہے صرف سمجھانے کے لیے. تو اللہ کی کوئی بات، رسول اللہ کی کوئی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی نہیں ہوتی. ایک مسلمان کو
یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ چھوٹے بڑے کی تقسیم کر کے کہ بڑے احکامات پہ مجھے عمل کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے احکامات کی پابندی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا وسوسہ ہے. تو اللہ کے حکم کا انکار تکبر ہے. شیطان نے انکار کیا اور شیطان نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. دو بڑے جرم ہیں جو یہاں سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے. انسانیت کی ابتدا کے ساتھ ہی دو بڑے جرم ہوئے جن کی وجہ سے ابلیس اللہ کے دربار سے اس کو دھتکار دیا گیا، اس پہ لعنت کر دی گئی. ایک اس کا جرم تکبر کرنے کا تھا، اللہ کے حکم کے انکار کا اور تکبر کا، اور دوسرا اس کا جرم حسد کرنے کا تھا. کیوں اس نے تکبر کیا؟ حسد کی وجہ سے. اس کو حسد ہو گیا کہ اللہ، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں اتنا عظیم، میں اتنا نیکوکار، میں فلاں میں فلاں میں فلاں، اور یہ آدم آج پیدا ہوا ہے، اللہ نے اس کو آج پیدا کیا ہے اور یہ مجھ سے بہتر ہو گیا، یہ فضیلت اس کی نہیں ہونی چاہیے. تو کسی کو ملی ہوئی نعمت پر اعتراض کرنا اور یہ کہنا یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ نعمت میرے پاس ہونی چاہیے، یہ حسد ہے. ابلیس نے حسد کیا، تکبر کیا. حسد کی دو صورتیں ہوتی ہیں. حسد کی ایک صورت ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت ہے، وہ نعمت کیوں ہے اس کے پاس، یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے. اللہ کی مرضی، اللہ جس کو جو مرضی دے، اللہ کا انعام ہے. تو کوئی اعتراض کرے اللہ کے فیصلے پر اور کہے نہیں فلاں کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے. دو صورتیں اس کی، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، مجھے مل جانی چاہیے، یا یہ مجھے ملے نہ ملے کم از کم اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں تو حسد ہے. اور حسد بدترین جرم ہے. یہود نے حسد کیا، حسد کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ یہ نبوت، آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، اللہ نے یہ فضیلت ان کو کیوں دے دی ہے، اس وجہ سے ایمان نہیں لائے. ابلیس نے حسد کیا. ہاں، اگر کسی شخص کے پاس نعمت دیکھیں تو رشک کرنا جائز ہے. حسد کی دو صورتیں، ایک صورت ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، یا دوسری صورت ہے یہ نعمت اس سے چھن جائے مجھے ملے یا نہ ملے. ایک تیسری صورت ہے کہ فلاں شخص کے پاس نعمت ہے تو اللہ کرے یہ نعمت مجھے بھی مل جائے اس کے ساتھ، اس سے چھننے کی خواہش دل میں نہ ہو. اس کو رشک کہتے ہیں، رشک جائز ہوتا ہے. اللہ نے فلاں کو مال دیے، اللہ اس کو اور بھی دے، اللہ مجھے بھی دے، یہ رشک ہے. دیکھیے حسد یہ اتنا بدترین جذبہ ہے کہ یہ انسان سے بڑا جرم کرواتا ہے. شیطان سے دیکھیے اس نے کفر کروایا، اللہ کے دربار سے اس کو دھتکار دیا گیا. قابیل سے حسد نے قتل کروایا اپنے بھائی کا، معصوم بھائی کا. اور پھر قابیل ہمیشہ کے لیے خسارے میں چلا گیا. دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں اس کا گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی جاتا ہے، اور وہ بھی حسد کی وجہ سے تھا. اس کی شادی فلاں عورت سے کیوں ہو رہی ہے؟ حسد. تو حسد کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کی جگہ پر رشک ہونا چاہیے. سیدنا زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو یہ نہیں کہا کہ یہ بے موسمی پھل ان کے پاس کیوں آ گئے، یہ کہا کہ اللہ، جب حضرت مریم سے پوچھا کہاں سے پھل آئے، حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. تو اللہ جسے چاہے رزق دے. تو حضرت زکریا نے وہی دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. انہوں نے اسی جگہ دعا کی، حسد نہیں کیا، رشک کیا حضرت مریم پر، اور کہا اے اللہ اگر آپ نے حضرت مریم کو بے موسمی پھل دیے ہیں تو اے اللہ آپ مجھے بھی بے موسمی اولاد دے سکتے ہیں. تو رشک کیا. تو رشک ایک اچھا جذبہ ہے
اللہ سے اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، اللہ سے اللہ کی رحمت آپ بھی مانگ لیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، سب کو دے سکتا ہے، آپ کو اس سے بہتر دے سکتا ہے، لیکن اس سے اس نعمت کے زوال کی دعا کرنا یا اس کے لیے کوشش کرنا، لوگ اس کے لیے، یہ حسد بڑھ جاتا ہے تو لوگ قتل و غارت، نقصان پہنچانے پہ آ جاتے ہیں، قتل و غارت پہ آ جاتے ہیں، اور دنیا میں بہت جرم جو ہیں وہ حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ابلیس نے حسد کیا اور تکبر کیا، حضرت آدم کی، انسان کی فضیلت کو ماننے سے اس نے انکار کیا، اللہ کے فیصلے پر اعتراض بھی ہے، حضرت آدم کی فضیلت کا انکار بھی ہے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کہا جاتا ہے ابلیس بہت نیک تھا، بہت عبادت کرتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا۔ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں غلطی کی، فلاں جرم کیا، فلاں قرآن کی آیت پر عمل نہیں کیا، حدیث پر عمل نہیں کیا، تو کبھی تو وہ یہ ہیلا بہانہ کرتے ہیں کہ جی یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں، چھوٹی موٹی باتوں کے پیچھے آپ کیوں پڑھتے ہیں، جیسے میں نے ابھی وضاحت کی۔ قرآن و سنت کے بارے میں یہ انداز اختیار کرنا صحیح نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگوں سے کہا جائے، وہ کہتے ہیں بھئی اللہ کی اتنی باتیں تو مانتے ہیں، اگر یہ ایک دو باتوں سے اگر انکار بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا، اکا دکا باتوں سے کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک وسوسہ ہے شیطانی بہت بڑا۔ شیطان نے بھی تو اللہ کے ایک ہی حکم کی نافرمانی کی تھی۔ پہلے وہ، دیکھیے، آسمانوں پر اس کو لایا گیا، کوئی وجہ تھی اس کو آسمانوں پر لایا گیا، کوئی اس کی عبادت تھی، کوئی ایسے اس کے اعمال تھے، اس کو آسمانوں پر فرشتوں کے ساتھ اس کو رکھ دیا گیا، لیکن اللہ کے ایک حکم سے انکار کیا۔ تو اللہ کے ایک حکم کا انکار بھی انسان کو راندہ درگاہ کر سکتا ہے، اور اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھے رہنا کہ جی فلاں فلاں باتیں تو میں نے بڑی مانی، میں نے تو فلاں فلاں عبادت کی، تو یہ چیز انسان کو تباہ کر سکتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی تو درخت کا پھل کھایا تھا، ایک ہی بات سے، ایک ہی جگہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، تو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ تو کسی ایک حکم کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، اللہ کے، رسول کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ نور میں موجود ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں وہ دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ آپ کے حکم کی خلاف ورزی، ایک حکم کی خلاف ورزی سے بھی ڈر جانا چاہیے، کہیں فتنہ نہ آ جائے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ قتل سے بڑی چیز ہے۔ نبی کے ایک حکم کی خلاف ورزی قتل سے بڑی چیز ہے، یا پھر دردناک عذاب کا باعث ہے، والعیاذ باللہ۔ ایک حکم کو بھی، ایک حکم کے نافرمانی کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ تو ابلیس نے انکار کیا اور ابلیس نے تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم، رہ تو اور تیری بیوی جنت میں۔ اللہ نے بڑے انعامات کیے سیدنا آدم علیہ السلام پر، انسانوں کے باپ پر، اس میں انسانوں کو کوئی کمال نہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کو کوئی کمال نہیں تھا، اللہ کا انعام ہے سراسر۔ ابلیس کو اگر اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اس میں ابلیس کا کوئی کمال نہیں تھا، کتنا بڑا دھوکہ اس کو لگا۔ اس نے کیا توجیہ کی؟ اس نے کہا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بھائی پیدا اللہ نے کیا تھا ابلیس کو آگ سے، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، یہ الگ۔ اس نے کہا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، یہ الگ سوال ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ پہلی بات ہے یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے بالفرض کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، کہ آگ اوپر اٹھتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، اگر یہ بات مان بھی لی جائے بفرض محال، اگر یہ بات مان بھی لی جائے، تو حکم دینے والا کون تھا؟ وہ اللہ، جس نے ابلیس کو آگ سے پیدا کیا تھا، جس نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔
اگر آگ افضل بھی ہے بالفرض، تب بھی جس اللہ نے ابلیس کو آگ سے پیدا کیا، جس اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، وہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان تکبر کرنا شروع کر دے جانوروں پر، اور انسان کے کہ مجھے تو اللہ نے انسان بنایا ہے، وہ جانوروں کے ساتھ تکبر شروع کر دے، زیادتی شروع کر دے بلا وجہ۔ وہ یہ تو جانور ہیں، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یا کسی کو اللہ مال دے تو وہ جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے اوپر تکبر شروع کر دے، میں تو مالدار ہوتا ہوں، میں تو عہدیدار ہوتا ہوں، میرے پاس تو یہ صلاحیت، میرے پاس تو وہ صلاحیت۔ بھائی تجھے انسان کس نے بنایا؟ تجھے یہ صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو تو کس بات پر فخر کر رہا ہے؟ کس بات پہ غرور کر رہا ہے؟ ابلیس نے کس بات پہ فخر کیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی، ہمیں اللہ نے انسان بنایا، ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمارا کمال تو نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہمیں اس احسان کا شکریہ ادا کرنا ہے، ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اللہ نے جو بڑے بڑے احسانات کیے، ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی کیا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، بغیر عمل کے اللہ نے جنت میں بھیج دیا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے فضیلت دی فرشتوں پر علم کے ذریعے، اللہ نے سجدہ کروایا، فرشتوں سے بھی، جنوں کے نمائندہ سے کو بھی حکم دیا، الگ بات ہے اس نے نہیں کیا، اللہ نے جنت میں بھیج دیا، حضرت آدم کو بھی ان کی بیوی کو بھی، حضرت آدم کے ساتھ ان کی بیوی بھی پیدا کی اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے، اور دونوں کو کہا کہ جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ تم دونوں منہا اس سے، اس جنت سے، رغدن وافر، حیث شئتما، جہاں سے بھی تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ کہا کہ جنت میں چلے جاؤ، اللہ نے ایک اور انعام کیا، بغیر عمل کے جنت میں بھیج دیا، اور کہا کہ جنت میں جو کھانا کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، ہر چیز تمہارے لیے جائز ہے، ہاں اس درخت کے پاس نہ جانا۔ ایک درخت سے منع کر دیا، وہ کون سا درخت تھا اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے بتایا نہیں تو ہمیں بھی جاننے کی اور اس کی قریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اگر تم قریب گئے تو تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس پھسلایا دونوں کو شیطان نے، آدم کو بھی حوا کو بھی علیہم السلام، ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے۔ کیسے پھسلایا؟ شیطان جنت میں گیا، سانپ بن کے گیا، کیسے گیا، کیسے گیا، وہ درخت کون سا تھا؟ اللہ نے جب یہ باتیں نہیں بتائیں ہمیں ان کے قریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا، اس نے وسوسہ ڈالا، وہ جنت میں گیا نہیں گیا، اس نے باہر رہتے رہتے وسوسہ ڈالا، اللہ کو پتہ ہے، بہرحال اس نے وسوسہ ڈالا، اس نے پھسلایا دونوں کو، آدم کو بھی اور حوا کو بھی۔ سورہ اعراف میں موجود ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، دونوں کے لیے شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور یہاں ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا، عنہا، اس سے، اس درخت سے۔ کیسے پھسلایا؟ وہاں موجود ہے سورہ اعراف میں، شیطان نے کہا کہ یہ درخت اصل میں ہمیشگی کا درخت ہے، جو اس کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ جھوٹی قسمیں کھائیں، سیدنا آدم علیہ السلام نے، اماں حوا نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تھا، اور پھر اللہ کا نام لے کر جھوٹ، قسمیں اللہ کا نام لے کر۔ اللہ کا کتنا مقام، کتنا مرتبہ، کوئی شخص اللہ کی مخلوق ہو کے اللہ کا نام لے کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شیطان کے جھوٹ پہ اور جھوٹی قسموں میں دھوکے میں آ گئے، پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے، عنہا، اس درخت سے، بس نکال دیا دونوں کو اس سے جس میں وہ دونوں تھے، جنت سے نکال دیے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، تم سب اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ ہے ایک وقت مقررہ تک۔ اللہ نے فرمایا اتر جاؤ سب، اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، سب اتر جاؤ، جمع مذکر حاضر فعل امر ہے، سب اتر جاؤ۔ کن کن کو خطاب ہے؟ حضرت آدم اور اماں حوا کو اور ابلیس کو۔
بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اصل میں خطاب مین دو فریق کو ہے، حضرت آدم کو اور ابلیس کو۔ اما حوا حضرت آدم کے تابع، اصل میں ابلیس کو جب اللہ نے دھتکار دیا، یہاں تفصیل نہیں ہے، بس یہاں یہ صرف ذکر ہے، ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ دوسری آیتوں میں تفصیل ہے، اللہ نے پھر اس پہ لعنت کر دی، اللہ نے اسے پھر نکال دیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ تم مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک، اللہ نے مہلت دے دی۔ اس نے کہا میں اب آدم کو گمراہ کروں گا، میں آدم کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں، اور میں اب یہ کروں گا، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، اب میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، اکیلا نہیں جاؤں گا، ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اب شیطان نے اپنا وہ پروگرام شروع کر دیا اور آدم علیہ السلام کو، اما حوا کو پھسلایا، تو وہ کامیاب ہو گیا اس میں۔ تو اللہ نے فرمایا تم اب اتر جاؤ سب۔ تو مین دو گروہ شیطان ہیں اور آدم ہیں، اما حوا حضرت آدم کے تابع۔ یہاں تو جمع کا صیغہ ہے، سورہ طٰہٰ میں تثنیہ کا صیغہ ہے، قال اہبطا منہا جمیعا، اللہ نے فرمایا دونوں اتر جاؤ، وہاں تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ تو دو سے مراد حضرت آدم اور شیطان، یہاں جمع کا صیغہ ہے، تو حضرت آدم اور اما حوا یہ ایک گروہ ہے، شیطان دوسرا گروہ ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یعنی جن، شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اس دشمنی کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یاد رکھیں گے تو پھر ہی شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے بچ سکیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا تمہارے لیے یہ زمین میں ایک جائے قرار ہے اور فائدہ ہے ایک وقت تک۔ اب تمہیں زمین میں رہنا ہے، شیطان کو بھی اتار دیا، آدم اور اما حوا کو بھی اتار دیا، اور فرمایا اب یہ دائمی ٹھکانہ نہیں ہے زمین میں، اب یہ زمین میں ایک وقت تک رہنا ہے، یعنی موت تک۔ اس کے بعد پھر جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں، جو نیک عمل نہیں کرے گا وہ جہنم میں، دوبارہ پھر میدان معاشر لگے گا۔ اور تو اسی پر بس کرتے ہیں، وقت ہمارا اوپر ہو گیا ہے۔ ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے ابلیس نے یہ کہا یہ درخت سے کھانے سے ایسا ہوگا، نہیں، یہ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے کہ ابلیس نے کہا تھا فدلاہما بغرور، نہیں، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين۔ سورہ راف میں ہے کہ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور شیطان نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہے کہ شیطان نے کہا تھا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں خبردار نہ کروں، ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جو ہمیشگی کا درخت ہے اور ایسی بادشاہت جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی۔ تو یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا کہ درخت کھانے سے ایسا ہوگا۔ شیطان نے جھوٹ بولا تھا اور شیطان نے اس پہ جھوٹی قسمیں اٹھائی تھی۔ سورہ اعراف میں ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے ان کے لیے قسمیں اٹھائیں اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، اللہ فرماتے ہیں شیطان نے ان دونوں کو دھوکے سے گمراہ کر دیا، تو دھوکہ دیا شیطان نے۔ چلیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔